السلام علیکم لیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 2026 کا آغاز ہو چکا ہے، نیا سال آپ کو مبارک ہو۔ خدا کرے کہ یہ سال آپ کے لیے بہت آسانیوں کا سال ہو، رحمتوں کا سال ہو، برکتوں کا سال ہو۔ آپ کی وہ خواہشات جو 2025 میں پوری نہیں ہو سکتی تھی، وہ کام جو 2025 میں ادھورے رہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری دعائیں ہیں کہ اس سال آپ کے لیے مکمل ہوں اور آپ کے لیے آپ کی توقعات سے بڑھ کے آپ کے لیے بہتری اور آسانی پیدا ہو، جس کے آثار بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ 2026 کیا کہتا ہے، یہی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور دوستو، اس سال 2026 میں دو اہم ستارے اپنی جگہ چینج کریں گے، اور ان کے چینج کرنے کی وجہ سے آپ کی لائف میں بہت سی چینجز واقع ہوں گی۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے 8th ہاؤس میں پلینٹ سیٹرن، زحل جسے ہم کہتے ہیں، یہ فیبریز کو سوئچ اوور کرے گا، موو کرے گا، پھر یہ یہاں سے نکل کے آپ کے 9th ہاؤس میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد جون میں جو دوسرا ستارہ جسے ہم خدا کی رحمت کہتے ہیں، یہ آپ کے 12th ہاؤس سے نکل کے آپ کے فرسٹ ہاؤس میں، یعنی کہ آپ کے سورج کے ساتھ ملاپ ہوگا اور وہ آپ کے ساتھ آ جائے گا جون میں۔ تیسرا پلانٹری پوزیشن جو چینج ہوگی وہ ہوگی پلانٹ راہو۔ راہو چونکہ پائسس ہاؤس میں تھا، تو یہ اگست میں نکل کے آپ کے 7th ہاؤس میں، ایکویریس ہاؤس ہے، وہاں پہ آ جائے گا۔ اچھا، ان تین ستاروں کے چینج ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے بہت سی امپورٹنٹ تبدیلیاں، چینجز آپ کی زندگی میں واقع ہوں۔ اس میں سب سے اہم چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ جب بھی ستاروں میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں تو ہمارے لیے بہت سے معاملات زندگی کے بہتر ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں کچھ چیزوں کے لیے ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ فیبری میں زحل یہ آپ کے اس سے نکل کے ایریز ہاؤس میں آئے گا، جوپیٹر یہ آپ کے کینسر ہاؤس سے نکل کے لیو ہاؤس میں آئے گا، اور راہو جو ہے یہ پائسس سے نکل کے ایکویریس میں آئے گا۔ تو یہ کن چیزوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا، ہم موضوع کے حساب سے اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز زندگی میں جو اہم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی کریئر، نوکری، جاب، یہ اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ زحل جب اس میں چینج لے کے آتا ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ قسمت کے کچھ دروازے آپ کے لیے کھلنا شروع ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیلنجز بھی آتے ہیں۔ فیبری تا جون تھوڑا سا یہ سائیکل یہ ہوگا جہاں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، سینئرز کے ساتھ کچھ معاملات میں، ذرا سی چیزوں میں جیسے کہتے ہیں آپ جس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کوآپریشن، وہ شاید ملنے میں تھوڑی سی کثر ہو۔ لیکن اس پہ غور کرنے کی بات یہ کہ کیا یہ اسٹرالوجیکل پوزیشن ہے یا آپ کے اپنی پلانٹری پوزیشن کی وجہ سے کچھ آپ کی پرفارمنس اور کاموں میں کوئی پرابلم آ رہا ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے اپنے سبارڈینیٹ جو آپ کی پروگرس ترقی میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں، کہیں وہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے حسب منشا پراپر کام نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹی کا سبب بن رہے ہیں۔ 9th ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو یہ ستارہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کی ٹرانسفر، پوسٹنگ، چینج، یہ چیزیں بھی بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ عموماً ایسی میں ہم میجر چینج لیتے ہیں، ریزیڈنس، آفس، ون پلیس ٹو ادر پلیس، یہ چینجز کے سائن بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک تو خود بخود ہوتے ہیں، دوسری یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اس سلسلے میں کچھ خواہش ہے، یعنی آپ اپنی مرضی سے کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا بہتر اور ساتھ پیریڈ ہوتا ہے، آپ کو اس میں انیشیٹو لینا چاہیے۔ نئی جاب وہ ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جو جاب لیس ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے، پروموشن ملتی ہے، ایکسٹرا رسپانسبلٹیز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کی ڈیو پروموشن نہ ہونے کی وجہ سے لیکن آپ کو اسائنمنٹ جو ہے وہ ایسی مل جاتی ہے کہ جو پروموٹڈ پوزیشن یا اسٹیٹس والی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ کے لیے آنے والے پیریڈ میں امپورٹنٹ ہوگی۔ جون کے بعد جسے کہتے ہیں کہ آپ کا رول بڑا پازیٹیو چینج ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہاں آپ کے اندر پیس آف مائنڈ، کمفرٹ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا رول کسی حد تک آفس میں چینج ہونے لگتا ہے، ایک باسی پوزیشن ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی جسے کہتے ہیں گائیڈنس کا رول امپورٹنٹ ہوتا ہے، آپ کی پرسنل اسکل، نالج کی وجہ سے آپ کو امپورٹنس ملتی ہے، اور آپ سکسیسفلی اپنے جاب کمپلیٹ کرتے ہیں اور بہتر جاب کے لیے آپ کوالیفائی بھی کر سکتے ہیں۔ فیبری میں موو ہونے والی جو فائلیں فیبری مارچ میں جو ہونے والی ہوتی ہیں، کسی وجہ سے ڈیلے ہوتی ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ، تو یہ اراؤنڈ جون کے بعد جا کے جون اینڈ جولائی میں اس کا ڈیسیژن بھی ہوتا ہے اور فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ یہ آپ کی جاب کی پوزیشن ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ نوجوان نئے لوگ جنہوں نے جاب ابھی سٹارٹ نہیں کیا تھا لیکن وہ کوشش کر رہے تھے، ٹرائی کر رہے تھے، تو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس شد و مت سے اپنی کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ پلانٹری پوزیشن کیونکہ آپ کے 6th ہاؤس میں
بڑا پازیٹیو پلانٹ جون تک موجود ہے، تو اس سلسلے میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اور اس سے پہلے چونکہ 8th ہاؤس میں سیٹرن ہوتا ہے تو انکم کو ذرا سا بلاک کرتا ہے، اب یہ یہاں سے نکل رہا ہے تو یہ آپ کے لیے ذرا سا بہتر سائن لے کے آ رہا ہے۔ I'm sure کہ آپ کو اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی اچھی پازیٹیو آفر ضرور آئے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ سیٹرن تھوڑا سا جوپیٹر کے ساتھ ایک ایسا اینگل بنا رہا ہے کہ میں بتا دوں کہ شاید آپ کو جاب حسب خواہش نہ ملے، تھوڑا سا کمپرومائز کیجیے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بیکار سے بیگار بھلی، لیس پہ کمپرومائز کیجیے گا تاکہ آپ کا نیچر نے جو آپ کا موونگ سائیکل آپ اس میں انٹر ہوں اور اپنے لیے کریئر کا آغاز بھی کر سکیں۔ اس کے بعد اگلی ہم پوزیشن دیکھتے ہیں کہ بزنس، ایسے خواتین و حضرات جو بزنس کرتے ہیں ان کے لیے جو بزنس ایکسپینشن جو آپ پلان کر رہے تھے اس میں کچھ دیری کی وجوہات بن رہی تھی، وہ دیر جو ہے اس میں بھی تاخیر جیسے کہتے ہیں نا، اس میں بھی کبھی کبھی بلیسنگ ہوتی ہے، آپ کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور آپ اپنے ایکسپینس اور بہت سی چیزوں کو افورڈ نہیں کر پاتے چینج کرنے کے لیے۔ اور کرنٹ مارکیٹ سینیریو کو دیکھتے ہوئے یہ بہتر بھی یہ ہوتا ہے کہ ایکسپینشن کرنے سے پہلے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کیا جو ایکسپینشن کرنے چلے جا رہے ہیں وہ آپ کو اس طریقے کے ساتھ پے آف کرے گی بھی یا نہیں کرے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کرنے چلے جا رہے ہیں، اپنی نئی برانڈنگ کرنے چلے جا رہے ہیں، جوائنٹ پارٹنرشپ کے ساتھ میں مل کر کچھ کرنے چلے جا رہے ہیں، تو یہ جون سے آنورڈ آپ کا پیریڈ بڑا بہتر اور پازیٹیو ہوگا۔ اچھا، پازیٹیو پیریڈ جب یہ ہوتا ہے جون کے بعد، چونکہ جوپیٹر آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے تو یہ یہاں پہ آسانیاں لے کے آتا ہے۔ ماضی میں کبھی کبھی بزنس پارٹنرشپ میں جو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ بھی دور ہوتی ہیں۔ تو اس طرح یہ آپ کا جو سائیکل ہے یہ میں سے کہوں گا جولائی جون سے لے کے ستمبر اکتوبر تک کا ایک بزنس کمیونٹی کے لیے بڑا امپورٹنٹ بنتا ہے۔ اچھا، اس میں دوسری اہم چیز یہ کہ آپ اپنے بزنس کے ایکسپینشن دوسرے شہروں تک پھیلا سکتے ہیں۔ ایسے خواتین و حضرات جن کا ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ بزنس تھا، آپ کو ایکسپورٹ میں آرڈرز ملتے ہیں، کچھ پروڈکٹ جن کی سیمپلنگ آپ نے کر رکھی تھی ان کی اپروول بھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ آنے والا پیریڈ آپ کا جاب کے حوالے سے بہتر اور پازیٹیو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بزنس اور جاب کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے، ہم دونوں کام اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکیں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ آنے والا ٹائم جو آپ کے فائنینشیل میٹرز کے لیے کس قسم کا ہوگا، یعنی اس کا ٹاپک پیسہ، فائنینس، مالیات، یہ 2026 میں کس طرح رہیں گے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا چونکہ سیٹرن آپ کے فیبرری مارچ تک جو تھا وہ آپ کے انکم ہاؤس کے اپوزٹ تھا، تو یہ آپ سے اخراجات کم کرنے کا تقاضا کر رہا تھا۔ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سروسز آپ کر چکے تھے، جو آپ کام کر چکے تھے، ان کی پیمنٹ ریسیویبلز میں تھوڑا سا پرابلمس کی انڈیکیشن تھی، وہ پوزیشن بھی آپ کی بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آنے والے ٹائم میں بھلے آپ کی ایکسپینشن ہو جو بھی ہو، لیکن کوشش یہ کیجیے گا کہ اپنے ریسورسز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کام کیجیے گا، اور جب تک وہ لوگ جو اپنی کسی بزنس کی برانڈنگ کو نئی برانڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی کوئی برانچز کو نیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھیے گا کہ ایگزسٹنگ پلیس پہ آپ اپنے بزنس کو میکسیمم یوٹیلائز کر رہے ہیں تاکہ آپ کے اننیسیسریلی ایکسپینس انکریز نہ ہو۔ ہوتا یوں ہے کہ بہت سے بزنس فیلورز اس لیے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپٹمسٹک ہوتے ہیں اور ہم ایک سے زیادہ ایکسپینشن میں چلے جاتے ہیں، لاہور، کراچی، مختلف لوگوں کو، میرے کلائنٹس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، یعنی انہیں اس وقت وہ بزنس ایکسپینشن میں نہیں جانا چاہیے تھا جب انہوں نے کیا، اور اس کی وجہ سے اوور ہیڈز اتنے بنے کہ الٹیمیٹلی کچھ ان میں سے بینکرپٹ بھی ہوئے اور انہوں نے بہت سے لاسز کا سامنا بھی کیا۔ تو آپ سے میں یہی درخواست کروں گا کہ آپ کو بہت کیئرفل ہونا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ ایکسپینشن کی طرف جانا ہے، اور جانے سے پہلے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کا جو معاملات ہیں وہ اس طرح کے رہیں کہ جہاں پہ آپ کو پیسے کے معاملے میں آپ کو دوسروں کا محتاج نہ ہونا پڑے، دست نگر نہ ہونا پڑے، اپنے وسائل اور اپنے ریسورسز سے آپ کی جو چیزیں وہ زیادہ بہتر طریقے پہ ہو سکیں۔ یہ فائنینشیل میٹر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی چونکہ جوپیٹر بڑا ایک پازیٹیو اسپیکٹ میں ہوتا ہے تو ہم اسپیکولیشن، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج، ٹریڈنگ، ان ساری چیزوں میں بھی ٹیمپٹیشن ہماری بڑھتی ہے۔ گو کہ آپ کی پلانٹری پوزیشن جوپیٹر آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے تو یہ وزڈم کا ستارہ ہے، سمجھ بوجھ کا ستارہ ہے، لیکن کبھی کبھی انسان ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ
اوور ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، گریڈ کا تھوڑا سا فیکٹر بڑھ جاتا ہے، لیکن آپ نے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے اور سارے انڈے ایک باسکٹ میں نہیں رکھنے، بلکہ ان کو پھیلا کے اور کچھ کو اسپیئر رکھ کے، تاکہ جسے کہتے ہیں کہ کسی فائنینشیل کرنچ کی صورت میں آپ کو استعمال کر سکیں گا. اس طرح کریں گے تو آپ کو آنے والے ٹائم میں کوئی خدا نخواستہ ایسا پرابلم نہیں ہوگا. اچھا، اس کے ساتھ اگلی پوزیشن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریول، سفر وہ کس قسم کا رہے گا. مائگریشن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، دوسرے ملک شہر میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے لانگ ٹرم جو پلاننگ کے لیے بھی یہ ایک بہتر اور فائدہ مند پیریڈ ہوگا. لانگ ڈسٹینس ٹریول پلاننگ بھی کی جا سکتی، ویزا فائلنگ، یہ ساری چیزیں. ان کے بارے میں اگر یہ کہوں تو یہ پروسیس تو آپ کو ویسے آف اینڈ آن میں کہہ رہا تھا پچھلے 2025 سے شروع کرنا چاہیے تھا. ادروائز یہ ہے کہ مارچ اپریل تک آپ کا یہ پیریڈ موجود ہے، اس سلسلے میں آپ بھرپور کوشش کیجیے گا. اس کے بعد پھر آپ کو ریزلٹس اور وہ ساری چیزیں ملیں گی، ٹھیک ہے، اس کا رسپانس بھی پازیٹیو ہوگا. صرف یہ ٹریول ہی نہیں ہوتا بلکہ اسپرچول ٹریول بھی ہے. اگر آپ حج پہ جانا چاہتے تھے، آپ کا ہو چکا ہوگا، جو حج کے خواہش مند ہو گئے ڈیفینیٹلی ان کے لیے پازیٹیو سائن بن چکا ہوگا، کیونکہ فیبری آنورڈ آپ کا سفر کا جو سلسلہ وہ بنا ہوا. انشاءاللہ آپ اس خواہش کو بھی پورا کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کے لیے میں کہوں گا کہ جو ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، تعلیمی معاملات بڑھانا چاہتے ہیں، اسکالرشپ کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جون سے نومبر تک کا پیریڈ کوشش اسی طرح کیجیے گا، ابھی سے کیجیے گا، تاکہ جون میں جوپیٹر پوزیشن جب آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آئے گا، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جون میں جو آپ کی سائن ہے وہ کیا کہتے ہیں لیو ہاؤس میں، جب جوپیٹر آئے گا تو وہاں پہ آپ کے سارے کام پہلے سے ہو چکے ہوں گے. جب وہ ہو چکے ہوں گے تو وہاں پہ یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ کے اپنے معاملات بہتر ہوں گے، آسان ہوں گے، اور آپ جناب فوری طور پہ آپ کو پازیٹیو رسپانس ملے گا. اور بائی دی اینڈ آف اگست اینڈ سپٹمبر آپ ٹریول بھی کر سکتے ہیں، یعنی آنے والے سیشن میں 2026 میں آپ جوائن بھی کر سکتے ہیں. یہ جناب آپ کی فارن ٹریول اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ سلسلے بھی ہیں. تو یوں ایجوکیشن میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں. اچھا، وہ خواتین و حضرات جنہوں نے اپنی کسی وجہ سے تعلیمی سلسلہ منقطع کر دیا تھا، نہیں کر سکے تھے، گیپ لے لیا تھا، اسے آپ دوبارہ ریسٹور بھی کر سکتے ہیں، شروع بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی آپ کو اچھا رسپانس ملے گا، ٹائم اویلیبل ہوگا، اور آپ سکسیسفلی اپنی ایجوکیشن کو، ادھوری ایجوکیشن کو، چھوڑی ایجوکیشن کو کمپلیٹ بھی انشاءاللہ کریں گے. یہ جناب ہماری پوزیشن ساری آلموسٹ میں نے ڈسکس کی، جو اسکالرشپ سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ. اس کے بعد اگلا سائن جو ہمارا آتا ہے، بڑا امپورٹنٹ زندگی کا فیز ہوتا ہے کہ وہ بھئی مجھے شادی کرنی ہے. بالکل اچھی بات ہے، آپ نے شادی کرنی. شادی کے سلسلے میں اگر آپ کی کوئی پرپوزل چل رہی تھی کہیں، کوئی اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے پلان کر رکھا تھا شادی کا، کوئی آپشن آپ کے پاس موجود تھی، تو کیا وہ پوری ہوئی؟ نہیں ہوئی. تو وہی رشتہ، وہی چیزیں دوبارہ بھی آ سکتی ہیں، آپ کے لیے دوبارہ آپشن بھی بن سکتی ہے. تو اس لیے جناب میں یہ کہوں گا کہ اس سائیکل کو آپ نے اپنے مد نظر رکھنا ہے. اور اگر آپ کا سلسلہ شادی کا ہے، موڈ ہے شادی کا، تو وہ انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوگا، اس میں بھی آسانی ہوگی. لیکن یہ ایریا مجھے زیادہ اسٹرانگ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جون ٹو دسمبر. اس فیز میں آپ کے لیے یہ ہوگا. اچھا، صرف یہ اپنا ہی نہیں بلکہ فیملی میں سبلنگ، بچے، ان کے لیے کوئی میرج اور ایسی کوئی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ان کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی. اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کہ ینگ کپل، ایسے میرڈ لوگ جو ایکسپینشن ان فیملی، بچوں کا فیملی میں ایڈیشن چاہتے تھے اور ماں باپ بننا چاہتے تھے، ایڈیشن ان فیملی کے بھی آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے بھی آپ کو سرفراز کر سکتا ہے اگر آپ اس کی خواہش اور پلاننگ کرتے ہیں. ہیلتھ سے متعلق اگر میں یہ کہوں تو یہ چونکہ سیٹرن جو ہے وہ ایریز میں آتا ہے، فال میں آتا ہے. جب یہ ایریز میں فال میں آتا ہے تو یہ بون اسٹرکچر سے چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو آپ کو کھیل کود میں احتیاط رکھنی ہے، موومنٹ میں احتیاط رکھنی ہے. ایسے خواتین و حضرات جن کا جسے کہتے ہیں سپورٹس کے ساتھ تعلق ہے، وہ اپنی بون ڈینسٹی اور ان چیزوں کا خیال رکھیں. جو آلریڈی جن کے بون میں، جوڑوں میں پرابلم کی شکایت بنتی ہوئی دکھائی ہے یا موجود ہے، تو آپ کو اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، واک رکھنی چاہیے، ساری چیزیں. کیونکہ یہاں پہ جا کے آپ کے گھٹنوں سے نیچے اور اس کے بعد نیک، کیونکہ سیٹرن ایریز میں آ رہا ہے تو یہ آپ کی گردن پہ دباؤ پڑے گا، سروائکل کے ایشوز ہو سکتے ہیں، اور سر درد اور مائیگرین کی شکایتیں بھی ہو سکتی ہیں. بلڈ پریشر
کہ حامل لوگ جن کو بلڈ پریشر کی شکایت رہتی ہے، آپ نے اپنی بلڈ تھنر، بلڈ پریشر کی میڈیسنز، ان چیزوں کو بالکل نہیں چھوڑیں گے، ریگولر میڈیکیشن رکھیں گے تاکہ خدا نخواستہ کسی بھی پرابلم کی صورت میں آپ کے لیے کچھ زیادہ کمپلیکیشن نہ بنے۔ تو ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے جو یہ ایریا، یہ بھی آپ کا بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ سٹریس۔ اچھا، سٹریس کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے حالات کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، کبھی سرکمسٹانسز اس طرح کے ہوتے ہیں، یا دوسری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی سٹریس میں اس طرح چلے جاتے ہیں کہ جہاں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کام نامکمل ہوتے ہیں، سینسٹیو ہوتے ہیں۔ سیٹرن جب ایریز ہاؤس میں آتا ہے تو عموماً وہ تھوڑا سا چیزوں کو ڈیلے کرتا ہے، لٹکاتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری اریٹیشن ہوتی ہے، اور خاص کر گورنمنٹ سے ریلیٹڈ پروجیکٹ، فارن سے ریلیٹڈ پروجیکٹ میں ایشو ہوتا ہے تو اس کا تعلق ہماری نیند، نروس اور اس کے اوپر پڑتا ہے۔ تو جنرلی میں یہ کہوں گا کہ یہ ذرا سا سٹریسفل ہوگا، جس میں آپ کو اپنی ریسٹ اور اپنی نیند کو پورا کرنا ہے۔ یہ جناب آپ کی جو ہے رفلی میں اگر کہوں گا تو یہ پیریڈ تھا۔ اب اگر ہم ساری چیزوں کو سم اپ کرتے ہیں، اچھے پوائنٹس 2026 میں کیا ہے، تو اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو جون، لیڈرشپ، شہرت، اعتماد، کریئر، مالی بہتری، شادی، رشتے، نئی جاب، یہ آپ کے لیے اچھے پوائنٹس ہیں۔ ان پوائنٹس کے سے ریلیٹڈ اگر آپ کی کسی قسم کے بھی ایشو ہیں، آپ پلان کریں گے تو اس میں کامیابی ہوگی۔ احتیاط یا رسک پوائنٹ جو آپ کے، اس میں یہ کہوں گا کہ اس 10 کے بعد پارٹنرشپ میں آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ ایگزسٹنگ پارٹنرشپ میں کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے کوئی پرابلم میں نہ جائے، انٹل انلیس کہ آپ کی اپنی نظر میں کوئی چیز نہیں آتی، کسی سنی سنائی بات کی وجہ سے اپنے پارٹنرشپ کو ایٹ سٹیک مت کیجیے گا، اس کا خیال کیجیے گا۔ اور تیسری چیز جسے ہم کہتے ہیں کہ جو چیزیں لازمی کرنی چاہیے، پلاننگ۔ آپ کے پاس 2026 کا ریزولوشن ہونا چاہیے، اس سال کو آپ نے کیسے گزارنا ہے اس کی جسے کہتے ہیں ریزولوشن بھی ہونی چاہیے، پلاننگ بھی ہونی چاہیے، اکارڈنگلی اس کے ساتھ ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق اور رابطہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ آپ جون کے بعد جب جوپیٹر آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہوگا، بہترین 7 پیریڈ ہوتا تھا، اس میں آپ فوری طور پہ اپنے معاملات کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی نیا وینچر یا بزنس کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کریں گے، آپ نے اس کو بلیک اینڈ وائٹ کرنا ہے، ان رائٹنگ سارا کچھ کریں گے، زبانی کلامی کچھ نہیں کرنا۔ اگست میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راہو جو ہے وہ آپ کے 7th ہاؤس میں آئے گا، تو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا ایگو ذرا سا ہوگا، آپ کو اپنے اسپاؤس سے، پارٹنر سے ذرا سا شکوا ہوگا، اسپیشلی ایسے ریلیشن شپ جہاں محبت، رومانس، اپوزٹ جینڈر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہاں تھوڑے تھوڑے چیزوں میں ڈسٹربنس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا سا سائن ہوتا ہے جہاں اپنے تجربات کی روشنی میں اپنی زندگی کو لے کے چلیے گا، کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے اپنے تعلقات اور چیزوں کو خراب مت کیجیے گا۔ سو دوستو، یہ ایک رفلی جسے کہتے ہیں 2026 کا ایک پلان تھا، اسی کی روشنی میں آپ کا انشاءاللہ سال اچھا بھی گزرے گا، جہاں احتیاطی تدابیر کا وہ بھی کیجیے گا۔ اس پروگرام کو سنیے گا اور اس کے بعد اپنے کامنٹس بھی دیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو 2026 کے بارے میں مزید کوئی ایکسکلوسیو کوئی کویشچن کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر لیجیے گا، اس لیے کہ میں کوشش کروں گا، میرا پلان بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ میں اس سال جو ہے آپ کے سوالوں کے جواب، یہ 12 پروگرام کمپلیٹ ہونے کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ آپ کے کویشچن آنسر سیشن بھی کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، میری ہمیشہ کی طرح دعا، جیسا میں نے آغاز میں کہا تھا کہ 2026 آپ کی زندگی میں ایک بہترین سال ثابت ہو۔ ویسے بھی یہ یاد رکھیے کہ یہ سال جو ہے اس کا ٹوٹل نمبر 1 ہے، 1 سورج کا نمبر ہوتا ہے اور آپ کا رولنگ پلانٹ 1 ہی ہے، تو دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ یہ آپ ہی کا سال ہے، اور آپ کو اس کو لے کے چلنا ہے کہ یہ میرا سال ہے، مجھے اپنے مطابق اس سے دعائیں بھی ماننی ہے، اور محبت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ خدا کے سامنے سر بسجود ہو کے اپنے لیے رحمتیں بھی مانگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اور ایک ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور آپ کے ارد گرد کوئی اور ایسے لیو خواتین و حضرات ہیں جن کو آپ جانتے تھے، ان کے ساتھ بھی اس چینل کو شیئر کیجئے گا۔ خدا حافظ۔